استاد ایک ایسی چیز ہوتی تھی نا، اس کی عزت، اس کا قدر، اس کا احترام اس لیے ہوتا تھا کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو اپنی زندگی تباہ کر دیتا تھا۔ نہ اس نے کامیابیاں دیکھنی تھی، نہ اس نے پیسہ دیکھنا تھا، نہ اس نے وہ عزت، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھنا تھا۔ لیکن جو اس نے محنت جن لوگوں پر کی ہے، انہوں نے بڑی بڑی پوسٹ پر بھی بیٹھنا تھا، انہوں نے دنیا کی تعریفیں بھی سننی تھی، انہوں نے بڑے بڑے مقام حاصل بھی کرنے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ موم بتیاں تھیں، یہ وہ کینڈلز تھے جو اپنے آپ کو چلا دیتے تھے، اپنے آپ کو جلا دیتے تھے، اپنی زندگیاں برباد اور گزار دیتے تھے گمنامی میں، کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا، یہ جس کو ہم پڑھا رہے ہیں نا، یہ زندگی میں کچھ دیکھ سکے، یہ زندگی میں کوئی منزل حاصل کر سکے، اور جو کیپیبلٹیز اس میں ہیں وہ کیپیبلٹیز کہیں ضائع نہ ہو کے رہ جائیں۔ استاد وہ انسان تھا کہ جو بچے کے اندر چھپی ہوئی چیز جو نہ بچہ دیکھ سکتا تھا، نہ اس کے والدین دیکھ سکتے تھے، نہ سوسائٹی دیکھ سکتی تھی، لیکن استاد کو پتا تھا یہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر سے باہر نکالنے کو جو زندگی اپنی ساری صرف کر دیتا تھا استاد، پھر اس کی بدولت، اس کے ایکسچینج میں وہ اسٹوڈنٹ، وہ اس کو کبھی بھولتا نہیں تھا، وہ اپنی ساری زندگی اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ایک گولڈن ایج تھی ہماری کہ اب استادوں کا وہ احترام تھا کہ جو ان کو چاہیے تھا۔ کوئی بہت بڑی ایلیٹ چیز ہے تو وہ استاد ہی ہے۔ اگر کسی کا حکم ایسا ہے کہ اس کو نہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ استاد کا حکم ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہی استاد آج کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں، وہی ٹیچرز آج کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ یار کیا عزت رہ گئی ہے ان کی۔ تو ہر ٹیچر، ہر استاد کہ جس کے پاس ایک موقع تھا، جس کے پاس یہ موقع جس کو ملا تھا کہ اس سفید کاغذ پر جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، ہر استاد اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ کیا لکھتا ہے ان بچوں کی زندگی پر۔ کل کو آنے والی نسلیں کیا کام کریں گی، استاد آپ کو آج بتا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے کل کیا کریں گے وہ آج دیکھ کے بتا سکتا ہے وہ کیا کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ پاور ہے، اس کے پاس ایک قابلیت ہے کہ وہ اس بچے کو بدل سکے، اس بچے کو بدل سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے استاد بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑے غم، بڑی پریشانی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ باتیں سنی سنائی نہیں ہیں، اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں ہم، انسٹیٹیوشن ٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہیں ہم، اور یہ باتیں تجربے سے کہہ رہے ہیں۔ کوئی اس سے نہیں کہہ رہے کہ کتابی باتیں کرٹیسزم، وہ باتیں نہیں کہہ رہے۔ جس چیز کی بھی سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں اور ہاسپٹلز نہیں چاہیے، ہمیں وہ استاد چاہیے جو بچے کی نفسیات کو سمجھ سکے، ہمیں وہ استاد چاہیے جو اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ آنے والی نسلیں تیار ہو جائے، ہمیں وہ استاد چاہیے جو بیج کی طرح اپنے آپ کو زمین میں گاڑ دے تاکہ آنے والے وقت پر ایک سایہ دار پیڑ نکلے جس سے پھل کے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، جس کے سائے میں بھی لوگ بیٹھیں، جس کی لکڑیاں بھی کاٹ کے اپنے گھر بنائیں۔ ان استادوں کی ضرورت ہے جو آج کہیں گم ہو کے رہ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، ہیں کہیں، لیکن جس تعداد میں ہمیں چاہیے، جس تعداد میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور جو وقار استادوں نے آج کھویا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایک ٹیچر ہے، ٹھیک چلو سائڈ کوئی بات۔ یہ کون ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا وکیل صاحب۔ یہ استاد کہاں رہ گیا یار کہ اس استاد نے اس ٹیچر کو، اس استاد نے اس ڈاکٹر کو بنایا تھا، اس استاد نے اس وکیل کو بنایا تھا، اس استاد نے اس IPS IAS کو بنایا تھا، اس کو کہاں پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ یہ وقار، یہ قرب جو آپ نے کھویا ہے نا میرے استادوں، اے میرے عزیز استادوں، او مائی بیلوڈ ٹیچرز، یہ آپ کی غلطی، آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ جب کبھی بھی کسی کام کے ساتھ ایک ریسورس جڑ جاتا ہے، جب کبھی بھی کسی کام کو کرنے کے پیچھے جو آپ کی نیتیں ہیں اس میں ذرا سا خلل، ذرا سی کھوٹ آ جاتی ہے کہ پیسہ ہے، اس میں ٹائم کم ہے، اس میں کام اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹیچر بن جاؤ، یہ سب چیزیں، یہ گندگیاں جب جڑتی ہیں تو آپ اپنا وقار آپ کھوتے رہتے ہو۔ بے شک آپ پیسہ شاید زیادہ کما لو، لیکن وہ جو کام تھا اس کام کو آپ انجام نہیں دو گے، جو فارمیلٹیز تھی آپ وہ کرو گے، اور وہی ہو رہا ہے آج ہر جگہ آپ دیکھو۔ کیا استاد کا کام صرف یہ تھا؟ میں پوچھتا ہوں آج اپنے استادوں سے، اپنے ٹیچرز سے، کیا استاد کا کام صرف یہ تھا کہ بچے کو 4 سلیبس میں جو چیزیں وہ ان کو رٹا دے، وہ ان کو سمجھا دے؟ کیا استاد کا کام صرف یہی تھا؟ میں پوچھتا ہوں ان سے، کیا استاد کا کام صرف یہ تھا کہ 10 منٹ کلاس میں آنا، آدھا گھنٹہ لیکچر دینا اور وہاں سے چلے جانا؟ کیا ان کا زندگی، بچوں کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں تھا؟ اس بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا؟ کیا اس بچے کو چلنا کیسے ہے، اس بچے کو کھانا کیسے کھانا ہے، اور جو آنے والی زندگی کے اس کے مسئلے مسائل ہیں جو اس کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے اور تمہیں پتہ ہے، وہ اس کا بتانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، بہت کچھ تھا۔ معصوم بچپنے آپ لوگوں کے سامنے ضائع ہوتے رہے، معصوم لوگ جو ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے غلط راستے پر آپ کے سامنے جاتے رہے،
اور آپ کا ایکسکیوز کیا تھا؟ بگڑا ہوا بچہ. وہیں تو استاد آتا تھا. اچھے بچے کو پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں, اچھا بچہ خود پڑھ لے گا. یہ جو بگڑے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو, ان کے لیے استاد تھے نا, ان کے لیے آپ تھے نا. آپ نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری سے آپ پیچھے ہٹ گئے. یہی وجہ ہے آج کہ جتنے جرم یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں, جس کو وائٹ کالر کرائمز کہتے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ جتنے جرم کر رہے ہیں نا, اتنا یہ جو جس نے پڑھا نہیں ہے وہ بھی نہیں کر رہا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو. ایز اے لائر ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ غلط اگر ہم کر بھی دیں نا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے ایسے, تو چلو کر ہی لیتے ہیں. یہ ہم پڑھے لکھے لوگ ریکارڈز اٹھاؤ, یہ تھیوریز اٹھاؤ, پتہ چلے گا آپ کو کہ ہم لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے جرم کیے سوسائٹی کو اگینسٹ مین کائنڈ, ہیومینٹی کے خلاف. جو بڑے بڑے قتل ہوئے, جو بڑے بڑی لاشیں بچھی بڑی بڑی تعداد میں, وہ سب ہم پڑھے لکھے لوگوں نے کیا بھائی. اور ہمیں پڑھایا کس نے تھا؟ ان استادوں نے. پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سخت الفاظ میرے کسی استاد کی پرسنل آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, کسی استاد کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں, لیکن جس بارے میں بات نہیں کی جا رہی بس اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گیپ پڑا ہوا ہے, ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا خلل پڑا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ استاد کی جو اصل قیمت تھی وہ کہیں ضائع ہو کر رہ گئی ہے, اور اس کا ذمہ دار استاد خود ہے. استاد اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے بیٹھا کہ یار میں تو صرف ایک استاد ہوں, میں تو صرف ایک ٹیچر ہوں. ارے آپ ٹیچر نہیں ہو, آپ وہ قلم ہو کہ جو لکھے گا آج کل کو وہی داستانیں باہر نکل کے آئیں گی. آپ وہ لوگ ہو جو بیج آج زمین میں ڈالو گے کل کو وہی پھل نکلے گا. یہ زمین صبح صبح آپ کے پاس سے بچے چل کے روز آتے, یا آپ کے پاس بڑی بڑی اتنی زندگیاں آپ کے ہاتھوں میں روز آتی ہیں, آپ کیا کرتے ہو ان کے ساتھ؟ بس میرا یہ سوال ہے ہر استاد سے, ہر ٹیچر سے, کیا وہ ان کے ساتھ انصاف کر پاتا ہے؟ کیا جو اس کو کرنا تھا وہ کر پاتا ہے؟ اس کا جواب وہ اپنے آپ کو خود دے, اپنے آپ کو خود دے دے کہ وہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. اللہ کو گواہ رکھ کے, کسی کو کوئی ضرورت نہیں. اکاؤنٹیبلٹی اوپر والے کے سامنے ہے. ڈپارٹمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بچے کے ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے, بچہ تو کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو. آپ لیکن خود سمجھو کہ یار جو میرا فرض تھا کیا میں نے اس کو انجام دیا؟ جو میرا کام تھا کیا میں اس کو پورا کر پایا؟ تو کہیں نہ کہیں اندر سے آپ کو جواب ضرور ملے گا. اور وہ جواب اگر نفی میں ہے, وہ جواب اگر نیگیٹو ہے, تو آج بھی وقت ہے. جو زندگیاں تباہ ہوئی وہ ہو چکی, لیکن جو آنے والے ابھی یہ معصوم لوگ ہیں ان کو تو بچایا جائے, ان کی سوچوں کو تو صحیح راستے پر لے جایا جائے. ہم نے دیکھا زندگی کو برباد ہوتے, ہم نے دیکھا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلط راستے پر جاتے, اور جب یہ جا رہے تھے ان کا استاد دیکھ رہا تھا ان کو, وہ دیکھ رہا تھا ان کو کہ یہ ادھر جا رہے, روک سکتا تھا, نہیں روکا. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ جرم یہی نہیں ہوتا کہ میں نے ایک چاقو اٹھایا اور کسی کے سر میں مار دیا. جرم یہی نہیں ہوتا کہ میں نے گولی اٹھائی کسی کے اوپر مار دی. میں کہتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ایک معصوم سے جان غلط راستے پر جا رہی تھی, اینڈ یو ہیڈ دا پاور ٹو اسٹاپ ہم, آپ کے پاس یہ پاور تھی اور آپ کے پاس یہ اس وقت استطاعت تھی کہ آپ اس کو روک سکتے, اور آپ نے نہیں روکا. اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ہمارے استاد لوگ, ہمارے عزیز استاد, ہمارے بلاؤڈ استاد, کہ جن کی وجہ سے جو بھی ہیں, جہاں تک ہیں, پڑھا ہے, سیکھا ہے, ان کی وجہ سے ہیں, ان کی قدر و قیمت دل میں ہے, ان کی وجہ سے پہنچے جہاں بھی پہنچے, اور ابھی چل ہی رہے, پہنچے کہاں ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے بات سمجھنے کی یہ کہ بھائی وہ استاد, بہت کچھ اچھے استاد بھی تھے, بڑے بڑے گہرے لوگ بھی اس راستے میں ملے, بڑی گہری باتیں جنہوں نے سمجھائی, جنہوں نے زندگی کے مسئلے مسائل سمجھائے. لیکن اگر میجورٹی کی بات کی جائے, ہم یہاں پر لوگوں کے لیے بول رہے ہیں نا, ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے پبلک انٹرسٹ میں ہو رہی ہے نا, اس میں مجھے اپنے بارے میں نہیں نا بات کرنی, آپ کو اپنے بارے میں نہیں کرنی. پبلک انٹرسٹ میں یہ مسئلہ ابھی ہے کہ ہمارے استاد لوگ وہ ذمہ داری جس کو لے کے یہ آئے تھے, وہ ٹیچر جو قرب اور جو عزت ان کو ملنی چاہیے تھی وہ عزت نہیں مل پا رہی, اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے. استاد پیسوں سے نہیں, استاد تنخواہ سے, ان چیزوں سے نہیں بنایا جاتا. ایک استاد وہ ہوتا ہے جو ایک زندگی کو شیپ دے دے, ایک استاد وہ ہوتا ہے جو گیلی مٹی کو ایک برتن بنا دے اس سے, ایک استاد وہ ہوتا ہے جو اس پھٹے ٹوٹے لوہے کو ایک ہتھیار بنا دے. وہ استاد کہاں ہے آج؟ دوسرا پیرامیٹر, استادوں کو نہیں بلیم کروں گا کہ یار یہ بچے بھی تو ہے نا, ہماری باتیں سنتے ہیں, کیا ہے کتنا سمجھایا یہ سنتے ہیں ہماری بات. اگر انسان آپ سے قائل نہیں ہو پا رہا,
اگر ایک چھوٹا سا بچہ آپ سے قائل نہیں ہو پا رہا، آپ سے کنونس نہیں ہو پا رہا، بچے کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے۔ ایک لیڈر سے اس کا کراؤڈ مینیج نہیں ہو رہا، کراؤڈ کی غلطی نہیں، لیڈر کی غلطی۔ ایک ڈرائیور سے اس کی گاڑی مینیج نہیں ہو رہی، گاڑی کی غلطی نہیں، ڈرائیور کی غلطی۔ کب اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ ایک چھوٹی سی جان کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس پورے نیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہم فیوچر جنریشنز کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس طرح ہوگی کنسٹرکشن۔ ہمارے رویے بدل نہیں سکتے تھے، ایک طرح سے اس کو سمجھ نہیں آئی، دوسری طرح سے نہیں سمجھا سکتے تھے اس کو، اپنا میتھڈ چینج نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اوور ٹائم ایکسٹرا ٹائم نہیں کر سکتے تھے کیا؟ ضروری ہے کتابوں سے پڑھانا، ایگزامپل دے کے نہیں پڑھا سکتے تھے، لائف لیسنز نہیں دے سکتے تھے اس کو۔ ہسٹری میں اٹھاؤ نا کہ استادوں نے کیسے بچوں کو پڑھایا تو پتہ چلے۔ خاموش رہ کے بڑے بڑے زندگی کے لیسن سکھائے بچوں کو، جاؤ وہاں جاؤ یہ کرو۔ جب وہ کیا وہ کام کرتے ہوئے سمجھ آیا کہ استاد کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ کہاں ہے ٹیچنگ سکلز؟ کہاں ہیں وہ سب چیزیں؟ کون سے استاد ہونے کی ہم بات کرتے ہیں؟ کون سے ٹیچنگز کی بات کرتے ہیں؟ اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارا سب کچھ اپ گریڈ ہوتا گیا، لیکن میں کہتا ہوں ٹیچنگ سکلز ہمارے یہ ڈاؤن گریڈ ہوتے گئے۔ بچے کو پڑھانا کیسے ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ ارسطاٹل اس زمانے میں پیدا ہوا، اس کے بعد اتنا آگے آنے کے بعد بھی ہمارے میں 10 ارسطاٹل کیوں نہیں ہوتے؟ 100 ارسطاٹل ہونے چاہیے تھے کہ بھائی اتنے ایڈوانسڈ ہیں، 100 سوکریٹس ہونے چاہیے تھے، 100 فلاسفرز ہونے چاہیے تھے ہمارے بیچ۔ ایک آدمی نہیں کہیں نکلتا، کیوں؟ ان کو وہ استاد نہیں ملے جو ان کو استاد ملے تھے۔ کیا وہ خود بن گئے تھے کسی مقام پر؟ سب کا ایک استاد تھا۔ آج ہمارے پاس وہ استاد نہیں ہے جو بچے کو آئنسٹائن بنا سکے، جو بچے کو سوکراٹس بنا سکیں، جو بچے کو ایک فلاسفر بنا سکیں، جو بچے کو وہ زندگی دے دیں گی جس کے لیے وہ بچہ بنا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ استاد نہیں ہے، اور اس کے لیے میں کس کے ذمہ دار ٹھہراؤں؟ استاد خود سمجھ لیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کوائن کا دوسرا حصہ، بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات ہم نے کوششیں کی ہیں، ہماری بات کو توجہ نہیں دی جاتی، گورنمنٹ نہیں سنتی، اتھارٹیز نہیں سنتی، سسٹم ہے پورا، ہمارے اوپر لوگ ہیں، ہمارے نیچے لوگ ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ پورا سسٹم کیسے بدل سکتے ہیں؟ کامیاب ہو گئے، وکیل بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور سب کچھ، تو انہوں نے سوچا کہ ایک بار اپنے استاد سے مل کے آتا ہوں۔ استاد سے جب ملنے گئے تو استاد کو کہا آپ کی بدولت، آپ کی وجہ سے میں نے سب کچھ حاصل کیا۔ تو استاد نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جس سے اس کوائن کے دوسرے حصے کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ میری کلاس میں تو اور بھی بچے تھے، تو یہ کس مقام پر حاصل پہنچا، تو تیرے اندر بھی بچے کچھ تھا، میری بات نہیں تھی۔ تو بچے کے اندر پوٹینشل ہونا یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اگر خود نہیں کر رہا تو کیا ٹیچر اس کو قائل کر سکے گا؟ یہی ایکسکیوز ہے نا کہ ٹیچر اس بچے کو کہ جس کا فیوچر ایگزسٹ کرتا ہی نہیں، اس لگتا ہے کہ وہ بات سنتا ہی نہیں اور وہ سب چیزیں عجیب، کچھ نہیں اس پر پریکٹیکلی ورک کر رہا، تو اب کیا ہوگا؟ یہی بات کہ بچے میں بھی کچھ تھا، علامہ اقبال صاحب آپ میں کچھ تھا، تب آپ اس مقام پر پہنچے۔ ہر بچہ تو وہاں پر نہیں نہ پہنچا، لیکن یہ چیز اس استاد نے جب کلاس چل رہی تھی، جب وہ کلاسیں لے رہا تھا، اس چیز کو ایکسکیوز بنا کے ان بچوں کو باہر نہیں کیا، ان بچوں کو کم توجہ نہیں دی کہ جن کا فیوچر نہیں تھا یا پھر لگتا تھا کہ ان کا فیوچر نہیں۔ فیوچر ہونا یا نہ ہونا، کسی کو کچھ بنانا یا نہ بنانا، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کرنا یا نہ کرنا ہے، بہت دور کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کام، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی آپ کے پاس تھی، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، جو اس کی نیسیسٹیز تھی، جو اس کی ضروریات تھی، وہ آج کا استاد پورا نہیں کر پا رہا۔ سب سے پہلی بات، استاد وہ ہوتا ہے کہ جس نے دل سے اپنی زندگی وقف کر دی۔ استاد کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو فائدے سے اور ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنی زندگی وقف کر دیا، اور اس کو یہ پتہ ہے نہ مجھے نام ملے گا، نہ مجھے پیسہ ملے گا، نہ مجھے عزتیں، مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن میں ان 2-4 لوگوں کو نہ ایسا تیار کر جاؤں گا کہ ان کو گدی بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا ان کو، یہ آگے شیپ کریں گے فیوچر کو۔ وہ ہوتا ہے استاد۔ وہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے استاد ہونے کا، وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ ٹیچر ایک جاب ہے، نارمل جاب، آپ کو دکان والا بزنس کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، ویسے ٹیچر آپ ایک جاب کرے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے۔ استاد ہونا صرف ایک جاب نہیں تھا، استاد ہونا صرف ایک امپلائمنٹ کا مقصد نہیں تھا، استاد ہونا صرف چند پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھا۔
استاد ایک بہت بڑی شے تھی، اور جب سے ہم استادوں نے، ہم ٹیچرز نے، ہمارے ٹیچرز نے اس جاب کو، اس کام کو انکم کے ساتھ ایسوشیٹ کر دیا ہے، اس کام کو ریٹائرمنٹ پلانز کے ساتھ ایسوشیٹ کر دیا ہے، تب سے استاد کا معیار یہاں سے یہاں پر گر کے رہ گیا۔ آج ہمیں پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ٹیچر کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچر کو ہم کیا سمجھتے ہیں، اور ٹیچر کو بھی یہ پتہ ہے کہ میرا آج مقام کیا ہے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو آج میں یہاں پر بس یہ کہہ دوں کہ میں کرٹیسائز کرنے نہیں آیا، میں کسی کو وہ نہیں، لیکن یہ سخت باتیں کرنا اس لیے ضروری تھی کہ آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو لایا جائے، اور جو ہمارے عزیز استاد لوگ، رسپیکٹیبل ٹیچرز ہیں یہاں پر، وہ ان بچوں کو جو آپ کے پاس روز چل کے آتے ہیں، کوئی کسی پہاڑ سے، گورنمنٹ سکول میں ہم گئے، ہم نے حالتیں دیکھی ہیں، ادھر سے دریا کراس کر کے آ رہے ہوں گے، یونیفارم آدھی گیلی ہوگی، جوتے بیچاروں کے پھٹے ہوں گے، پھر پورے دن گیلے جوتے کے ساتھ لوہے کی ڈیسک پر سردی میں بیٹھے رہیں گے، سنتے رہیں گے ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، سب باتیں سنتے رہیں گے، کہیں ڈیسک بھی نہیں، گیلے جوتے اور سب چیزیں لے کے نیچے ٹاٹ پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم یہ حالتیں دیکھ کے آئے ان لوگوں کی، ان بچوں کی۔ اس کسی بچے کو آپ نے ایک زندگی کا ڈائریکشن دے دی، ایسے کسی بیچارے بچے کو جو خواب لے کے روز پہاڑوں سے چل کے دریاؤں کو کراس کر کے آتا ہے، آپ کو آج بھی یہ حالتیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے شہر میں پڑھنے والے بچے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ باتیں کیا ہیں، کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آؤ ذرا ادھر کبھی گاؤں میں جاؤ، پیچھے جاؤ، پہاڑوں پر جاؤ کہ جہاں روڈیں نہیں ہیں، ایک ادھ سکول ہوگا اور اس کی ایک دیوار ہی نہیں ہوگی، 3 دیواروں کے کمرے ہوں گے، ایک میں بلیک بورڈ لگا ہوگا، پنکھے اور یہ سب چیزیں تو بھول ہی جاؤ، چھت کسی کا ٹوٹا ہوگا، پانی اندر آ رہا ہوگا۔ یہ سب حالتیں ہم دیکھ کے آئیں، اور اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے اس حالت میں روز اپنا معصوم سا بچپنا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ لے کے یہاں پر آتے ہیں، اسکولوں میں یہاں پر آتے ہیں، ان استادوں سے امید لگا کے کہ ہمیں شاید کچھ مل جائے گا۔ وہ اگر خالی ہاتھ وہاں سے واپس جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار ہمارا استاد ہے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی استاد کو لینی پڑے گی، یہ ذمہ داری استاد کو لینی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں لیتا تو ہماری آنے والی جنریشنیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کو بھی دیکھا، جس کو ایک کلیم کرتے ہیں کہ بڑی اچھی ایجوکیشن ہے ہمارے سکولز میں، وہاں کے بچے بھی ہم نے دیکھے، وہاں کے پروڈکٹس بھی ہم نے دیکھے، زندگیاں تباہ کر کے بیٹھے، نشے میں پڑ گئے، کن چیزوں میں پڑ گئے، لوگوں کے پیچھے، اور ایسی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے کہ جس کا جو اینڈ ہے وہ ڈسٹرکشن ہی۔ ہم دیکھ کے آئے ہیں ان اسکولوں میں بھی، پڑھ کے آئے ہیں ان اسکولوں میں بھی، اور ان اسکولوں میں بھی دیکھا ہے ہم نے کہ کئی بار ان اسکولوں کے بچوں نے دریا کراس کر کے گیلے جوتوں میں اور گیلے کپڑوں میں، ایک یونیفارم ہے، گھر جا کے اس کو دھلیں گے، دوسرے دن سوکھی ہو نہیں سوکھی ہو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سب کر کے یہاں سے بھی کچھ بچوں نے وہ مقام حاصل کیا، وہ نام حاصل کیا جو وہاں کے بچے نہیں کر پائے، جن کے پاس ہر چیز، ہر فیسلٹی تھی، سپورٹس یونیفارم الگ، پی ٹی کلاس الگ، یوگا کلاس الگ، اور گٹار کلاس الگ، اور میوزک کلاس الگ، اور ساری وہ چیزیں وہ بھی ہم دیکھ کے آئے، کیونکہ اس کسی بچے کو وہ استاد مل گیا تھا جو اس بچے کو نہیں مل پائے۔ اٹس آل اباؤٹ دا ٹیچر۔ جس کسی کو وہ انسان مل جائے کہ جو اس کو اس کی زندگی کا مقصد دے دے، اس کے اندر وہ سپارک ڈال دے، باقی وہ آگ تو خود جلتی رہے گی۔ استاد کی ایک ایک بات ان کے شاگردوں کو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ آپ نے تو صرف ایک چنگاری لگانی تھی، آپ نے تو صرف ایک سپارک ڈالنی تھی، وہ بچہ خود چلتا رہتا، وہ آگ خود بنتی رہتی، لیکن نہیں، ہم ناکامیاب ہو گئے، اور ہمارے استاد ناکامیاب ہو گئے، اور جب ہمارے استاد ناکامیاب ہوئے تو ہمارے بچے ناکامیاب ہو گئے، اور جب ہمارے بچے ناکامیاب ہوئے تو ہماری آنے والی فیوچر جنریشن پوری ناکامیاب ہو گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے آج بھی، وہ بچہ کہ جس نے زندگی میں نہ اس کی گھر میں عزت ہے، نہ باہر کچھ ہے، نہ کسی سے اس کو امید ہے کہ یار یہ بھی کچھ کرے گا، وہ بھی بیگ پیچھے اٹھا کے نا اسکول پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا یہاں سے، وہی بیگ پیچھے اٹھا کے نا ٹیچر کو بس دیکھتا رہتا ہے جو کرے، چاہے اس کو سمجھ آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو۔ یہ بچے، یہ معصوم زندگیاں، ان کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ان کی زندگیوں کی جو اصل ویلیو ہے، جو اصل پوٹینشیل ہے، اس کو سمجھا جائے، اس کو باہر نکالا جائے۔ اور استادوں کا یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھو، میں ان کو کرٹیسائز کرنے نہیں آیا ہوں، ٹیچرز، ہمارے عزیز ٹیچر، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کام یہ بھی بڑا سخت ہے،
کیا ٹیچرز کی اپنی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا ٹیچرز کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا ٹیچرز کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہے؟ اتنی محنت کدھر جا کے کس میں ڈال دیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کچھ آؤٹ کم آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. لیکن اے میرے استادوں، اے میرے ٹیچروں، اگر آپ سچے دل سے، صاف نیت سے اس بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے، وہ جو ٹوٹی ہوئی ایک کلاس ہے اس کو بھی اپنی فیملی سمجھ کے آپ صاف نیت سے کرو گے نا، تو اگرچہ کوئی آپ کو فزیکل آؤٹ کم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کو اسپرچول آؤٹ کم تو ضرور آئے گا، آپ کو دلی سکون تو ضرور محسوس ہوگا. وہ ان بچوں کے دل میں وہ جو عزت ہے آپ کے لیے وہ تو ضرور ہوگی نا، اور آپ کے دل میں سیٹسفیکشن ہوگی کہ یار جو میں نے کیا صحیح کیا. اور اس سیٹسفیکشن کے لیے لوگ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں. یہ ملینئر بلینئر لوگ جب سارا حاصل کر کے لاسٹ میں کچھ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ یار وہ سکون کہاں چلا گیا، وہ سیٹسفیکشن کہاں چلی گئی، اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. آپ کو اگر وہ مل جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا تھی، آپ کو اگر وہ مل رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا تھی. تو بس اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. جو ہم یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں اور جو ہم یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک استاد بہت بڑا مرتبہ ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کے اندر بھی بہت پوٹینشیل ہے. بس وہ پوٹینشیل نکالی جائے، وہ پوٹینشیل نکالنے کی ضرورت ہے. ان کو بتایا جائے کہ تو آئنسٹائن ہے، وہ بھائی تو آئنسٹائن ہے. ان کو بتایا جائے کہ تو سوکراٹس ہے. ان کو بتایا جائے تو وہ والا فلاسفر ہے. ان لڑکیوں کو بتایا جائے کہ تم مدر ٹیریسا ہو. ان لوگوں کو بتایا جائے کہ تم یہ ہو تم وہ، تاکہ سمجھے کیا سچ میں کہ بچے خواب نہیں دیکھ سکتے، ان کو خواب آپ نے دینا ہے. اور جن بچوں نے خواب دیکھے وہ اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، اس کو حقیقت میں نہیں بدل سکتے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اور وہ بچے جو راستے پر نکل گئے ان کو پتہ نہیں کہ راستے میں کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، ان پریشانیوں سے کیسے لڑنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اور وہ لوگ، وہ بچے کو جو کسی منزل پر پہنچنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اس منزل کے بعد جو پریشانیاں آنے والی ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے. اور وہ لوگ جو گھر سے نکل چکے ہیں لیکن غلط راستے پر ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح پر ہیں. تو اس سے زیادہ افسوس کبھی نہیں انسان کو ہوتا کہ جب آدھے سے زیادہ سفر اس نے طے کر لیا ہو اور پھر اس کو کوئی بتائے ارے بھائی تمہیں جس منزل پر جانا ہے اس منزل کو یہ راستہ نہیں جاتا. اے میرے استادوں، یہ آپ نے اس بچے کو شروع میں ہی بتانا ہے کہ آدھی زندگی تباہ ہونے کے بعد اس کو یہ سمجھ آیا تو کچھ نہیں کر پائے گا، ڈپریشن مار دے گا اس کو، زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی. شروع میں ہی اس کو بتانے کہ بھائی یہ راستہ اس منزل کو جاتا ہے. استادوں کا ایک بنیادی کام جو میں آپ کو ختم ہوتے ہوتے بتاؤں وہ یہ نہیں کہ کسی کی پوری زندگی بدل دیں، وہ یہ نہیں کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے کسی مقام پر پہنچا دیں، وہ یہ نہیں کہ اس کو سارا ایک میپ دے دیں بنا کے یہ کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں. استاد کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اندر ایک بلرڈ پکچر ہے، جو دھندلی ایک اندر آئیڈینٹیٹی ہے انسان کی جو وہ اصل میں کرنا چاہتا ہے، جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں اندر، اس پکچر کو صاف کر کے اس بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے. یہ تو ہے، یہاں تجھے جانا ہے اور یہاں تو جا سکتا ہے. وہ چھوٹی سی سپارک، وہ چھوٹی سی چنگاری اس کے دل میں لگا دینی ہے. اس کے بعد وہ خود منزلیں طے کرتا جائے گا اور آپ کا شکر کرتا جائے. تو استاد ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور میری ٹیچرز سے، میرے استادوں سے بڑی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب میرے جیسا آدمی اس قابل نہیں تھا، اتنی استطاعت نہیں تھی اس کی، اتنا اس کی ویلیو نہیں تھی سوسائٹی میں کہ استادوں کے بارے میں کچھ بول سکے اگرچہ وہ سچ ہو. آپ کا یہ مرتبہ تھا. آج میرے جیسا عام آدمی، میرے جیسا عاجز آدمی اگر آپ کو آ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں چینج کی ابھی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرز کو بدلنا ہے ابھی، اور ٹیچرز اگر بدلیں گے تو الٹیمیٹلی یہ بچے بھی بدلیں گے، اور یہ بچے بدلیں گے تو الٹیمیٹلی سوسائٹی بھی بدلے گی، اور یہ سوسائٹی بدلے گی تو الٹیمیٹلی فیوچر بھی بدلے گا. فیوچر بدلے گا تو آنے والی جنریشنز بھی بدلیں گی، اور الٹیمیٹلی ایک بہتر کل کو ہم دیکھیں گے. اور یہ سب پاسبل ہو سکتا ہے کس سے؟ اگر ایک ہمارے ٹیچرز بدل جائیں، ایک ہمارے ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹی کو اپنے کندھوں پر لے لیں، ایک ہمارے ٹیچرز اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں ہوں، میں، یہ پولیٹیشنز یہ لوگ نہیں کنٹری چلاتے، میں ہوں جس کی وجہ سے کنٹری چلتی. اور یہ حقیقت ہے، لیکن اس بات کو سمجھے گا کون؟